السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سلام سے اپنی ابتدا کریں اور سلام کو پھیلائیں۔ افشوا السلام، اللہ کے نبی نے سلام کرنے کے لیے نہیں کہا، سلام پھیلانے کے لیے کہا۔ ہمیشہ ہمارے ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو۔ جس کسی بھائی سے بھی ہماری ملاقات ہو فوراً سلام کریں، اپنی بیوی کو سلام کرے، ماں باپ کو سلام کرے، بھائیوں کو سلام کرے، بہنوں کو سلام کرے، رشتہ داروں کو سلام کرے، دوست و احباب کو سلام کرے، ہر جانے نہ جانے ہر مسلمان کو سلام کرے۔ سلام کی ابتدا سے ہماری زندگی ہوگی، اللہ ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھیں گے اور سلامتی والی زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ ہے کہ سیرت النبی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت کا معاملہ کیا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ پیغمبروں کو انسانیت کی رہنمائی، انسانیت کی زندگی کو پاک و صاف و شفاف طور پر گزارنے کے لیے ہر دور میں اپنے پاکیزہ پیغمبروں کو روانہ فرماتے رہے۔ اور جب ضرورت نبوت والے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، محبوب پیغمبر، سرکار دو عالم، سرور دو عالم، امام الانبیاء، امام الرسول، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، گنبد خضرا والے آقا، کالی کملی والے آقا، مدینے والے آقا کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو نبوت والے سلسلے کو آپ پر ختم کرتے ہوئے، گویا کہ مہر نبوت کو آپ پر لگاتے ہوئے آپ کو سارے انبیاء علیہم السلام والے صفات سے مجموعی طور پر آراستہ اور پیراستہ کرتے ہوئے دنیا میں روانہ فرمایا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف ید بیضا، حسن یوسف ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہاتھ کی چمک عطا فرمائی جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاوے، سورج بھی گویا کہ شرما جاوے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ پرندے کو پھونک مار دے، یعنی کہ چڑیے مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار دے اور وہ اڑتا ہوا چلا جاوے، اندھے پر ہاتھ پھیر دے وہ جو ہے نابینا بن جاوے، اور بیمار پر ہاتھ پھیر دے تو اچھا بن جاوے۔ یہ سارے پیغمبروں میں چیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں اللہ نے مجموعی طور پر عطا فرما دیا۔ امی جان عائشہ فرماتے ہیں، خوبصورتی ایک ظاہری خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، ایک باطنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ظاہری خوبصورتی کے طور پر دیکھا جائے، کل قیامت کے دن جنتیوں کو جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا کو جو خوبصورتی اللہ نے دی، خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخی یوسف اصبح وانا املا، میرے بھائی یوسف کی خوبصورتی میں اللہ نے صباحت رکھی ہے اور میری خوبصورتی میں اللہ نے ملاحت رکھی ہے۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ صباحت اور ملاحت کیا ہے۔ فرمایا علماء کرام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر کسی نے ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کا جی بھر جائے گا، لیکن میرے آقا سرور کائنات، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے ایک مرتبہ دیکھا جینا بھرے، دوسری مرتبہ دیکھنے کی تمنا پیدا ہو، دوسری مرتبہ دیکھے جینا بھرے، تیسری مرتبہ دیکھنے کی تمنا پیدا ہو، تیسری مرتبہ دیکھے جینا بھرے، چوتھی مرتبہ بار بار دیکھنے کی تمنا بڑھتی جائے گی، کبھی وہ تمنا ختم نہیں ہوگی۔ خبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دکھا کر پوچھا جائے گا، ماذا تقول فی هذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس نے نبی کے دامن کو تھام کر زندگی گزارا ہوگا، نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارا ہوگا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا کر زندگی گزارا ہوگا، وہ یاد کر کے پہچان دیکھتے ہی پہچانے گا یہ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو میری پوری زندگی میں نے ان کے حوالے کر دی تھی۔ اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور روحانی کا اس کا اندازہ ہم کیا لگا سکیں گے؟ اس کا کوئی معاملہ نہیں۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے روشنی دی. ایسی روشنیاں بہت سارے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی. صرف چاند کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے اندر خوشبو کا کیا معاملہ ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی. حضور علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے. آپ کے بدن مبارک سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی. لوگوں نے شکایت کی عبد المطلب سے کہ یہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ خوشبو استعمال کرتی ہے, کس کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے آیا, آمینہ یہ خوشبو کہاں کی ہے, یہ کہاں سے لا کر کیوں استعمال کرتی ہے؟ حضرت آمینہ نے فرمایا, دادا ابا جان یہ میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کیا, میں بھی پریشان ہوں کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اور مجھے ایک اندازہ ہو رہا ہے بدن کے اندر جو شخصیت ہے, جو ذات ہے یا بچہ ہے, شاید اس کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ خوشبو میرے اندر سے نکال رہی ہے. یہ ہے بزرگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں دنیا میں روانہ فرمایا جس زمانے میں قتل و غارت گیری کا معاملہ تھا, ظلم و تعدی کا معاملہ تھا, اور لوگوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ تھا, ایک دوسروں کے ساتھ بد انصافی بے انصافی کا معاملہ تھا, لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور ظلم تھا. بلکہ علماء مورخین نے جہالت کا دور اس کو لکھا ہے. وہ جہالت کے اندھیرے میں جو چاہے زندگی انسان گزارتا چلا جائے, اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نورانی کلام, نورانی انسانیت کے لیے زندگی, نورانی طریقہ اور نورانی جو ہے زندگی لے کر آئے, پیارا طریقہ لے کر آئے. ایک ایک کے زندگی کو آراستہ اور پیراستہ نورانیت کے طور پر کرتے چلے گئے. جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, نبی کو اپنا نبی مان لیا, ان کے کلام کو قبول کر لیا, ان کے کلمے کو پڑھ لیا, اللہ اس کی زندگی کو بناتے چلے گئے. ذلت کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ نے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, میرے باپ مجھے یہ کہا کرتے تھے, عمر بکریوں کو یا جانوروں کو چرانا نہیں آتا, زندگی کیسے گزارے گا؟ لیکن میں نے اپنی زندگی کو نبی کے حوالے کر دیا, ان کے دامن کو تھام لیا, ان کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا, میں اپنے آپ کو راہ حق پر ڈال دیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً پونے دنیا پر حکومت کا معاملہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا, ہماری ذمہ داری ہے قدم اٹھائیں. نبی نے کیسے قدم اٹھایا, قدم رکھیں, نبی نے کیسے قدم رکھا, بیٹھیں, نبی نے کیسے بیٹھا, اٹھیں, نبی نے کیسے اٹھا, چپل کے پہنے, نبی نے چپل کیسا پہنا, اور چپل رکھے نکالے تو نبی نے چپل کیسے نکالا. اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, بازار میں چلنا, گھر میں داخل ہونا, شادی بیاہ کا طریقہ, بی بچوں کے ساتھ میل جول, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, یہ سارا کا سارا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے. اس کو اگر کوئی آدمی اپنا لے گا, اللہ رب العالمین اس کے زندگیوں میں کامیابی عطا فرمائیں گے.